تو معزز سامعین، آج آپ حضرات کے سامنے ایک اپیل لے کر آیا ہوں۔ وہ اپیل یہ ہے کہ جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ اس وقت ہمارے ملک پر جو آفت آ چکی ہے، تو اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ آپ لوگوں سے میری مدبانہ گزارش ہے، درخواست ہے، اپیل ہے کہ خدا را اس گھڑی میں ہم اپنے اس مسلمان بہن بھائیوں کا مدد کرے۔ وہ کس طریقے سے کرے، اس کا بہترین حل اور بہترین طریقہ آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں۔ ویڈیو کو مکمل دیکھیں تاکہ آپ پورا کا پورا ویڈیو کا مقصد سمجھ میں آ جائے کہ یہ ویڈیو کس مقصد کے لیے بنائی گئی ہے۔ اس میں ہمارا ذاتی کوئی مفاد نہیں ہے، ذاتی کوئی مقصد نہیں ہے۔ مقصد صرف یہی ہے کہ ہم اس دنیا میں انسانیت کی کام آ سکے اور ہماری وجہ سے کسی مسلمان بہن بھائی کو کچھ نہ کچھ فائدہ پہنچ سکے۔ میرے بہنوں اور بھائیوں، اس وقت جو آفت آئی ہے اور جس بھائیوں کو بہنوں کو اللہ رب العزت نے ابھی تک محفوظ رکھا ہے اس آفت سے، تو اس کی خدمت میں مؤدبانہ گزارش ہے، اپیل ہے کہ آپ کے گلی محلے میں، علاقے میں یہ سیلاب زدگان کے لیے امدادی کیمپ لگائے گئے ہوں گے۔ اگر نہیں لگائے تو اس کا بھی ایک طریقہ ہے، لیکن سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ مطمئن ہو کر، اگر آپ کے قریب میں آس پاس میں کوئی سیلاب زدگان کے لیے کیمپ امدادی لگایا گیا ہے، تو آپ اگر کچھ بھی نہیں کر سکتے، اگر آپ کی استطاعت نہیں ہے 10 کلو آٹا دینے کی، چینی گھی وغیرہ کی، اور آپ خود امداد کے مستحق ہے، مہنگائی کی وجہ سے آپ پریشان حال ہے، بے روزگار ہے، تو آپ کم از کم اتنا کر سکتے ہیں کہ آپ کے پاس گھر میں پرانے بچوں کی اور بچیوں کی اور کپڑے وغیرہ پرانے پڑے ہوں گے، کمبل وغیرہ ہوں گے، رضائیاں ہوں گی۔ جو اس وقت آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت یہ بیچارے اتنا مجبور ہے کہ یہ ایک ماچس کی تیلی کی بھی مجبور ہے، اور آپ یقین کریں کہ ہم اتنا نہیں کر سکتے، تو کم از کم اتنا ہم لوگ کر سکے کہ اپنا ایک جوڑا کپڑا جو پرانا ہے، جو ہمارے سے فالتو ہے، وہ بھی ان ماؤں بہنوں کا کام آئے گا۔ تو ہمیں چاہیے وہ بھی جو امدادی کیمپ لگے ہیں وہاں پر یہ بھی جمع ہو رہا ہے، تو آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ مطمئن ہے اس کیمپ سے اور آپ کو یقین ہے اس پر کہ میں جو چیز دے رہا ہوں وہ مستحقین تک پہنچے گی، تو آپ وہاں پر دیں۔ اور اگر آپ مطمئن نہیں ہیں اور کسی بھی قسم کا کوئی آپ کو شکوک و شبہات ہے، تو ہمارا بھی یہ امدادی کیمپ لگا ہوا ہے، میں خود بھی وہاں پر ڈیوٹی دے رہا ہوں۔ تو اگر آپ کو یقین، اعتماد، بھروسہ ہے تو آپ 50-100 جتنا آپ سے ہو سکتا ہے تو آپ وہ بھی بیچ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ آپ کا ایک ایک پائے کا ہم دنیا میں بھی ذمہ دار ہیں اور آخرت میں بھی اس کی ذمہ داری لیتے ہیں کہ انشاءاللہ وہ جو مستحق ہوں گے، جو اس کے حقدار ہوں گے، وہ اس تک انشاءاللہ تعالی پہنچائیں گے۔ تو یہ آپ لوگوں سے مؤدبانہ گزارش تھی، اپیل تھی کہ ہم اس وقت اپنے ان مسلمان بہن بھائیوں کے کام آ سکے جو اس وقت ہماری مدد کی انتظار میں ہیں، اور ان کی آنکھیں ہماری طرف ہے کہ ہمارے جو بہن بھائی ہے وہ ہماری مدد کریں گے، تو وہ ہماری مدد کے منتظر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والے تم پر رحم کریں گے۔ تو اگر ہماری وجہ سے، ہماری مدد سے، ہماری جو مسلمان بھائیوں کے ساتھ جو ہیلپ ہے، جو امداد ہے، اور کیا پتہ کہ اس کی وجہ سے اللہ رب العزت کا یہ عذاب ٹل جائے، یہ آفت جو آئی ہے یہ ٹل جائے، یقین کرے میرے بہنوں اور بھائیوں، اس سے ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم محفوظ مقام پر ہے، ہمارے تک نہیں پہنچ سکتا۔ عذاب کا، آفت کا کوئی اعتبار بھروسہ نہیں ہے۔ اس وقت ہم اتنے گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں کہ یقین کرے کہ یہ پانی، سیلاب یہ تو کم ہے۔ ہمیں تو اندیشہ ہے، ہمیں خطرہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے اوپر آسمان کی طرف سے پتھروں کا بارش ہوئے۔ تو ہمارے بات کو زیادہ لمبا نہیں کرنا چاہتا، جو مقصد تھی وہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا، لیکن ہم اتنا گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں کہ یقین کرے کہ ہم سیلاب کا تو کیا، ہم پتھروں کے مستحق ہیں۔ اگر پتھر بھی ہمارے اوپر برسائے جائے تو وہ آفت، وہ عذاب بھی ہمارے لیے کم ہے، کیونکہ ہم بہت سرکش ہو چکے ہیں۔ آپ دنیا کے ماحول کو دیکھ سکتے ہیں، آپ ایک ایک چیز کو دیکھیں کہ
کہ کیا سے کیا ہو رہا ہے۔ بس اللہ رب العزت سے دعا کریں گے اپنے ان مسلمان بہن بھائیوں کے لیے اور اپنے لیے بھی، اور کثرت سے ہم نے استغفار پڑھنا ہے۔ جتنا کثرت سے ہم استغفار پڑھیں گے، اللہ رب العزت کا غصہ ٹھنڈا ہوگا اور وہ ہمارے اوپر اپنا خصوصی رحم فرمائے گا، فضل فرمائے گا۔ اللہ رب العزت ہماری گناہوں کو معاف فرما دے، اور جو آفت آ چکی ہے اس سے ہمیں خلاصی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔